بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ پرائیویٹ کمپلینٹ کے حوالے سے ہے۔ اسے اردو میں ہم استغاثہ کہتے ہیں۔ کرمنل کارروائی جب بھی ہوتی ہے تو اس کے تین قسم کے موڈز ہیں۔ تین قسم سے آپ کرمنل کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایف آئی آر، کوئی اکرنس ہوا ہے، کوئی وقوع ہوا ہے تو اس حوالے سے آپ پہلے 15 پہ کال کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر آپ پولیس میں رپورٹ درج کرواتے ہیں اپنی ریٹن فارم میں یا اورلی، پھر وہ پولیس والے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ آپ پولیس کو ان کے پاس جا کر ایف آئی آر کرواتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مجسٹریٹ کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں، جسے ہم استغاثہ کہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ عدالت کے اندر اگر کوئی ایشو ہوا ہے، کسی وٹنس نے کوئی ہنگامہ برپا کیا ہے یا کسی بندے نے کوئی ایویڈنس جو ہے وہ فورج، جعلی جو ہے وہ پیش کی ہے ڈاکومنٹ کی صورت میں، تو عدالت اس کے خلاف جو ہے وہ سمری پروسیڈنگز سٹارٹ کر سکتی ہے۔ اس کے خلاف جو ہے نا عدالت ٹرائل سٹارٹ کر سکتی ہے ایکشن لیتے ہوئے۔ اب جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پرائیویٹ کمپلینٹ کے حوالے سے ہے، جو نمبر 2 پہ ہے۔ اسے استغاثہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک ایف آئی آر کروائی پولیس اسٹیشن میں، اس کے بعد وہ ایف آئی آر خارج ہو جاتی ہے، یا پولیس جو ہے اس کے حوالے سے آپ مطمئن نہیں ہیں، یا کوئی بھی وجہ آپ کہتے ہیں کہ پولیس کوآپریٹ نہیں کر رہی، یا میں جو ہے وہ ساری چیزیں میرٹ پہ نہیں ہو رہی، تو آپ کے پاس الٹرنیٹ ریمیڈی جو ہے وہ استغاثہ ہے۔ آپ جو بھی کنسرنڈ مجسٹریٹ ہے وہاں پہ جا کر پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دیجئے۔ اس کمپلینٹ میں جو کمپلیننٹ ہے اس کا جو بیان ہوگا وہ آن اوتھ ہوگا، یعنی کہ وہ حلفاً بیان اس کا ہوگا، اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے تو وہ ریکارڈ کی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ جو بھی اس کے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں، مثال کے طور پہ پہلے کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے وہ ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنا ہے، کوئی میڈیکل ہوا ہے تو وہ میڈیکل ساتھ اٹیچ کرنا ہے، کوئی بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہے، کوئی پراپرٹی کا ڈاکومنٹ ہے، کوئی فورج ڈاکومنٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ عدالت جو ہے سب سے پہلے اس پہ اپنی جورسڈکشن بھی دیکھے گی کہ یہ میری جورسڈکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی، کوگنیزنس کے حوالے سے بھی دیکھے گی کہ یہ ٹرائیبل بائی مجسٹریٹ ہے یا ٹرائیبل بائی سیشن کورٹ ہے، کہ میں خود اسے ٹرائل کر سکتا ہوں یا اس کیس کو سیشن کورٹ ٹرائل کرے گی۔ یہ جو شیڈول ہے سی آر پی سی کا سیکنڈ شیڈول، اس میں ٹرائبل کیسز کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کون سی کورٹ جو ہے وہ کون سا استغاثہ جو ہے وہ ٹرائبل کر سکتی ہے۔ جو مجسٹریٹ ہے سیکشن 30 کا دفعہ اپنا مجسٹریٹ جو ہے سیکشن 30 کا فرسٹ کلاس جو ہے وہ اپ ٹو 25 ایئرز تک سزا کے حوالے سے جو کمپلینٹ ہے اس کی کوگنیزنس لے سکتا ہے۔ اس کو ٹرائبل ہیں اس کورٹ کے اندر۔ جو ڈیتھ سینٹینس کے حوالے سے کیسز ہیں اس کی وہ جو ہے جیسے ہی کوگنیزنس لے گا اس کے بعد اس کو سیشن کورٹ میں سینڈ کر دے گا، وہ سیشن کورٹ اس کا ٹرائل کرے گی جو پرووائڈڈ ڈیتھ سینٹینس کے حوالے سے ہیں۔ باقی جو ہے وہ خود ہی اس کا ٹرائل کرے گا۔ اس میں اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایشو آف پروسیس ہونا ہے تو وہ اس میں کر دے گا، سمن وغیرہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ مجسٹریٹ صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ اس پہ پراپر انکوائری کروانی ہے تو وہ اس کی خود بھی انکوائری کر سکتا ہے، کسی پولیس آفیسر سے بھی انکوائری کروا سکتا ہے اس کمپلینٹ کی، اس کے علاوہ کسی تھرڈ پرسن سے بھی کروا سکتا ہے، کسی ایڈوکیٹ کو بھی بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی انکوائری کریں، ایگزامن کریں اس کو۔ اس کے بعد جو مجسٹریٹ ہے وہ اس کو ڈسمس بھی کر سکتا ہے یا اس کا پراپر ٹرائل بھی کر سکتا ہے۔ ٹرائل اس میں ایویڈنس ہوگی، کراس ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پراپر ایک ٹرائل کے تھرو اینڈ پہ سزا جزا ہوگی۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ اس کو ڈسمس بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ ڈسمس کر سکتا ہے تو آپ کے پاس جو ریمیڈی ہے وہ سیشن کورٹ ہے اور وہاں پہ آپ ریویژن فائل کریں گے۔ ریویژنل کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کے اگینسٹ کوئی اکویٹل یا ڈسمسل کا آرڈر نہیں کرے گی۔ وہ اس کو اگر اس کو ریلیف دینا چاہے گی تو اس میں وہ لکھے گی کہ یہ آرڈر انلیگل ہے یا انکوریکٹ ہے یا امپراپر ہے، اور پھر ریمانڈ بیک کر دے گی اس کو۔ تو مجسٹریٹ دوبارہ سیم آرڈر بھی کر سکتا ہے ریمانڈ بیک ہونے کے بعد، تو وہ اسے فردر انکوائری کے لیے ریمانڈ بیک کرے گی کہ فردر انکوائری اس میں کی جائے۔ تو مجسٹریٹ صاحب اس میں جو مناسب
اپروپریٹ وے ہوگا وہ اپنائیں گے اس حوالے سے۔ تو اس میں یہ جو آنریبل سیشن کورٹ ہے یہ کوئی کوٹل یا ڈسمسل کے حوالے سے آرڈر نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ جو حدود کیسز ہیں، حدود کیسز کے اندر جب کمپلینٹ آپ نے فائل کرنی ہے تو اس کے اندر آپ نے جو 4 وٹنسز ہیں جو مسلم ہوں اور بالغ ہوں اور تزکیۃ الشہود پہ پورے اترتے ہوں، یعنی کہ ٹروتھفل ہوں، ان حوالے سے ان کی آنیسٹی کے حوالے سے، متقی ہونے کے حوالے سے وہ تمام چیزیں جو ہیں یا پوری کرتے ہیں اور کمپیٹنٹ ہوں اس حوالے سے۔ مین ان کا تزکیۃ الشہود کے حوالے سے ہیں کہ اس پہ پورا اترتے ہوں۔ ان کی گواہی بھی آپ نے موقع پہ کروانی ہے، جو آن اوتھ کروانی ہے، اور کمپلیننٹ کی بھی آن اوتھ ہوگی موقع پہ ہی۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، پرائیویٹ کمپلینٹ جو آپ ایف آئی آر کے الٹرنیٹ جو ہے ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ پولیس آپ کو کوآپریٹ نہیں کر رہی، پولیس کے حوالے سے آپ اگریوڈ ہیں، آپ سمجھیں کہ دوسری پارٹی کے ساتھ ان کے کوئی ریلیشنز ہیں یا کوئی ریلیٹیوز ہیں یا کوئی ایسی صورتحال ہے، تو آپ ضرور مجسٹریٹ صاحب کے پاس، متعلقہ کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کریں اور آپ کا گریونس وہاں پہ انشاءاللہ دور ہوگا۔ آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فریش گراؤنڈ پہ دوبارہ بھی فائل کر سکتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر فائل کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے پاس فریش گراؤنڈ آ جائے تو آپ اس کو فائل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے پہلے فائل کی تو آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ اویلیبل نہیں تھا اور مجسٹریٹ صاحب نے ڈسمس کی اس گراؤنڈ پہ کہ جو ریلیونٹ فلاں ڈاکومنٹ تھا یا ایف آئی آر تھی یا میڈیکل تھا وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے یا آپ پیش نہیں کر سکے، تو اس کی گراؤنڈ پہ وہ ڈسمس کر دیں گے۔ تو جب وہ آپ کو ڈاکومنٹ مل جائے گا تو آپ دوبارہ وہاں پہ آ سکتے ہیں اور دوبارہ کورٹ میں پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایف آئی آر کروائی اور وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ اخراج رپورٹ ہوگی یا وہ آپ کے جو ایف آئی آر ہے وہ خارج ہوگی، وہاں پہ جو 161 کے بیانات ہے وہ یہاں پہ آپ کورٹ کی اجازت سے کنفرنٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا پرائیویٹ کمپلینٹ کے حوالے سے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔